وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، رب تعالیٰ خود مظلوم سے بات کر رہے ہیں، بچی سے بات کر رہے ہیں. بے زمین قتلت، تیری خطا کیا تھی؟ تجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا؟ رب تعالیٰ اس بچی سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا رب ہے، بات کر، بچی سے بات کر رہا ہے ہمارا رب کہ تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تیری خطا کیا تھی؟ گناہ کیا تھا؟ تو ہمیں بچیوں کی قدر کرنی چاہیے. بچیاں ویسے بھی جب تک گھر میں رہتی ہیں برکتیں رہتی ہیں، برکتیں بن کر، نعمتیں بن کر گھر سے چلی جاتی ہیں. ہمیشہ ماں باپ کے بارے میں خیال رہتا ہے، ابا کو کیا ہو گیا، امی کو کیا ہو گیا، یہ بیٹے ہاں یہ بڈھا کب یہاں سے دفان ہوتا، جس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا سوچتا ہے یہ کب دفان ہوتا ہے یہاں سے، مرتا کب یہ کہ گھر پاک ہو جاتا. تو بیٹیاں بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. دیکھیں بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا، رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس سے. اللہ رب کسی سے بات کر رہا، چھوٹی بچی سے بات کر رہا، اور رب کمال ہے اس کی کریمی کر رہا ہے، کمال بچی سے بات کر رہا. بچی سے، ہمارا رب بچی سے بات کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو کیا بات کیا ہے؟ عظیم الشان ذات بچی سے بات کر رہا. اور پھر بڑے ہی باروب انداز میں کہا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ہم آسمان کی کھال کھینچ لیں گے. اللہ اکبر، جانوروں کی کھال کھینچی جاتی ہے تو آسمان کی کھال کھینچ لیں گے ہم. پاور دیکھ رہے ہیں آپ، آسمان کی کھال کھینچ لیں گے ہم. دیکھ کر کے اس کی پہنائیاں، کتنا وسیع ہے آسمان، ہمارے جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کھال کھینچ لیں گے اس کی ہم، تو آسمان کی کھال کھینچ لیں گے. پاور دیکھ رہے ہیں، پاور ہے. جو آسمان کی کھال کھینچ لے، اپنی منمانی کرو، تمہاری کھال کیسے کھینچی جائے گی سمجھ میں آ جائے گا. تمہاری کھال کھینچ لی جائے گی. جو آسمان کی کھال کھینچنے کے لیے، تمہاری کھال کیسے کھینچ لے گا معلوم ہے آپ کو. فرمایا گیا اگر یہاں سے گڑبڑ کر کے گئے ہو تو جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے، جانتے ہو کیسی ہے؟ وہاں نہ موت ہے نہ حیات ہے. کیسی زندگی بولے؟ یا تو آدمی مر جاتا ہے پھر زندہ رہتا ہے، دو ہی صورت ہے. فرمایا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی کیفیت ہے؟ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اتنا بیان کر دیا گیا ہے. جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی حیات ہے بھائی؟ یہ کون سی موت ہے؟ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ بیچ کی کیفیت ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا اسے. اور کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہاں ہم ٹھہر کر تزکیہ کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے دل کو صاف کر لینا. انبیاء اسی لیے آتے ہیں، آدمی کے نفس کو، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، صاف کریں دل کو. اس لیے کہ دل صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے. جی، تو دل کے تزکیے کی دو مؤثر بنیادیں ہیں. ایک مراقبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تین باتیں ذہن میں رکھیں. اللہ تمہارے افکار و خیالات کو دیکھ رہا ہے. تم سوچ کیا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، تم سوچ کیا رہے ہو، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ جانتا ہے. تو آدمی کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہماری سوچوں کے اوپر بھی پہرا بیٹھا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تم سوچ کیا رہے ہو. تمہارے افکار فاسدہ ہیں یا افکار طیبہ ہیں؟ کون سے افکار ہیں؟ اچھا، اور پھر نعلم ما توسوس به نفسک، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، تیسرے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھ، تمہاری پلک کس انداز سے جھپکی ہے کسی لڑکی کو دیکھ کر کے، کسی عورت کو دیکھ کر کے، ہم آنکھوں کی اس خیانت سے واقف ہیں. اللہ اکبر. آنکھوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، دل کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، دماغ کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. تمہارے افکار پر ہماری نظر ہے.
تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اس پر بھی ہماری نگرانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور تمہاری پلک کس انداز سے جھپکی ہے، ہم کو اس بات کا بھی علم ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آدمی کے ذہن میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں مراقبت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرے آدمی. اور دوسرے ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. کہا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر. تو ایک تو مراقبہ، یہ سوچنا کہ ہمارے افکار کے اوپر اللہ کی نظر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے احساسات پر اس کی نظر ہے، ہماری آنکھ کس انداز سے جب اس پر نظر ہے. مراقبہ ہوا، نگرانی کا خیال. اور وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں گے تو دل کا تزکیہ ہوتا رہے گا. کہا گیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی. دلیل بھی دے دی گئی کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے. تو باقی بہرحال عارضی سے تو بہتر ہوتا ہی ہے، لہذا دعوے کی دلیل یہاں مہیا کر دی گئی. جی جی. آدمی جب مرتا ہے فرشتے آتے ہیں، اگر روح اچھی ہے تو اس کو کہتے ہیں روح مطمئنہ، نفس مطمئنہ. وہاں روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے بولتے ہیں اے پاک نفس، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف. سب کو رب کی طرف جانا ہے. راضیۃ، تو راضی ہے، مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے. دیکھو یہاں راضیۃ مرضیہ کہہ کر کے خوشخبری سنا دی گئی، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، فرشتوں تو کہہ دیا گیا کہ تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، ان سے بولو وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جاؤ. اصل چیز یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے وادخلی جنتی، جنت نہیں میری جنت میں آ جاؤ. اللہ، میری جنت کہنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ یہ فرمائے کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ کہنا کہ میری جنت میں داخل ہو جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. میری جنت میں داخل ہو جا. اب اندازہ لگائیے، رب یہ فرمائے کہ میری جنت، میری جنت، اس کی جنت کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے آپ. سورہ علق ہے، اس میں اقرا سے، پڑھائی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اقترب، اللہ سے قریب ہو جا، اس پر ختم ہو رہی ہے. سورہ علق جس کی ابتدائی آیات سب سے پہلے اتری ہیں، پہلی وحی کے پہلے جملے کا پہلا ورڈ اقرا، پڑھ. تو اس سورت کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ، اور ختم اقترب، اللہ سے قریب ہو جا. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو پڑھائی، جو تعلیم انسان کو اللہ کے قریب نہ کر سکے، وہ تعلیم بالکل بیکار ہے، سود مند نہیں ہو. جو پڑھائی، جو تعلیم، جو ایجوکیشن بندے کو اللہ کے قریب نہ کر سکے، وہ پڑھائی بیکار ہے. اصل پڑھائی یہ ہے کہ وہ پڑھائی، وہ تعلیم، وہ ایجوکیشن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے. ایسی پڑھائی جو اللہ سے دور کر دے، بجائے قریب بعید والا مسئلہ ہو جائے، وہ ایجوکیشن سب سے بری ایجوکیشن. تو ایسی تعلیم حاصل کرو جو تعلیم آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور وہ تعلیم دینی تعلیم. لیلۃ القدر، سورہ قدر ہے. آج سب آئے ہوئے ہیں. یہ فرشتہ جو پورے قرآن کو لے کر کے 23 سالوں میں نبی پر آیا ہے موجود ہے ادھر، موجود ہے ادھر، اور وہی نہیں آیا ہے. اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ کہا گیا کہ یہ قدر ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، تنگی. ہاں، قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت، تو عزت کی رات ہے یہ اللہ. اور قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی زمین تنگ ہو گئی ہے. اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، فرشتے وہاں موجود ہیں اللہ. اور ساتھ میں روح الامین ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین اس کتاب کو لے کر کے اسی رات کو آیا ہے. یہ جی اسی رات کو لے کر اس کتاب کو آیا ہے. لیلۃ القدر میں یہ کتاب اتری ہے. گویا
اس رات میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ بعض مساجد کے اندر دیکھو کہ دیگر طاق راتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک آدمی بھی نہیں دکھتا۔ واہ واہ واہ، شریعت آپ کے باپ کی ہے، شریعت آپ کے باپ کی ہے، تم نے بنائی ہے شریعت۔ کس نے کہا ہے کہ 27ویں ہی یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے کہا کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ نبی نے کہا 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تم صرف 27 کو آ رہے ہیں، پھر اور 4 طاق راتیں کہاں ہیں؟ تم نے شریعت اپنے باپ کی سمجھ رکھا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں تمام فرشتے اترتے، دل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اور یہ رات جس کو مل جائے بہت خوش نصیب ہے وہ۔ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اتنی بڑی رات ہے یہ، اور یہ رات اتنی عظیم رات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اسی رات کے اندر سب سے عظیم کتاب اتری ہے، یہ قرآن حکیم، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، دیکھو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کو پڑھیے، روئیے، ایسی ایسی چیزیں ہیں، روتے روتے ہچکیاں بچ جائیں گی آپ۔ اس کتاب سے دور ہے نا، اسی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اب جب دل سخت ہو جائے تو شیطان بڑی آسانی سے آپ کو دنیا کی طرف مائل کر لیتا ہے، پھر دنیا کے ہو کر کے رہو، کلاب الدنیا بن جاؤ، دنیا کے کتے بن جاؤ، ہاں دنیا کے کتے بن جاؤ، دنیا کا کتا بنا دیتا ہو۔ اچھا، قدر کی رات میں نازل ہوئی، اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس رات میں یہ کتاب اتری ہے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کر دیا۔ اتنی عظیم الشان بک ہے یہ جس کو ہم لوگوں نے ادھر ادھر ڈال رکھا ہے۔ معمولی کتاب ہے وہ، معمولی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خوش نصیب ہو سکتے ہیں آج ہی ہو۔ 3 رات تو ہم لوگ جاگ چکے ہیں، 21ویں، 23ویں اور 25ویں، یہ 27ویں، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے آج ہی ہو جی۔ تو پوری رات آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم فرشتوں کے درمیان ہیں، روح الامین ہے ساتھ میں، ادھر ادھر کہیں نہ جائیں، فضولیات اور لغویات میں مشغول نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں 3 ناموں سے صورتیں آئی ہیں، اور انسانوں کی 3 ہی قسم ہوتی، ایک مومنون، دوسرے کافرون، اور بیچ والے منافقون۔ ہاں دیکھو سورہ کافرون ہے، سب قل یا ایھا الکافرون۔ انسانوں کی 3 قسمیں، مومنون، کافرون اور بیچ والے منافقون۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں نام سے صورتیں آئی ہیں۔ یہ سورہ کافرون ہے، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے، سورہ مومنون ہے، اور سورہ منافقون 28ویں پارے میں۔ تو سورۃ المومنون، سورۃ الکافرون اور سورۃ المنافقون، تینوں سے آئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ معبود کا کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے، جی یکتا ہو، وہ جیسا کوئی نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہ ہو، نہ اس نے کسی کو جنا ہو، نہ اس کو کسی نے جنا ہو، اور اس کے برابر کوئی نہ ہو۔ یہ کرائیٹیرین ہے، یہ کرائیٹیرین جہاں پایا جائے وہ معبود ہو سکتا ہے، اور یہ کرائیٹیرین اللہ کے علاوہ کسی پر فٹ نہیں ہوتا یہ، لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ دیکھیے اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت جو مستعاذ بہی ہے، اس کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ صفت ایک ہے، اور اس صفت کے واسطے سے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شر الزمان، زمانے کے شر سے۔ زمانہ کیا ہے؟ غاسق، جی رات زمانہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی، رات کی برائی سے، رات کے شر سے، اس لیے کہ سارے شرور تو رات ہی میں اٹھتے ہیں۔ اکثر گناہ تو رات ہی کے اندر ہوتے ہیں نا، رات کی تاریکیوں میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کی تاریکیوں کے شر سے محفوظ کرو، شر الزمان، ومن شر شر المخلوقات۔ شر المخلوقات میں شیاطین جن اور انس، انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے اور جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے۔
اب ظاہر ہے کہ شیاطین تو شر ہی پھیلاتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں شیطان انس اور شیطان جن کے شر سے پناہ دے. یہ شر المخلوقات سے پناہ ہے. اور غاسق شر الزمان، یعنی رات اس کے شر سے پناہ دے. ومن شر النفاثات، نفاثات معنی جادوگر، جادو کرنے والیاں، یعنی سب سے برا عمل، شر الاعمال، تمام عملوں میں سب سے زیادہ برا عمل جادو ہے. جادو ہے، اس سے پناہ مانگی گئی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے. جی تو اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی. صفت ایک ہے اور 4 چیزیں ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی. اس کا الٹا آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ ناس کے اندر اللہ کی 4 صفتوں کے حوالے سے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. الٹا ہے بالکل. جی قل اعوذ برب الناس، بس اتنا. ایک ملک الناس، 2 الہ الناس، 3 صفتوں کا حوالہ دے کر کے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. کیا؟ من شر الوسواس. وسواس سمجھتے ہیں؟ یہ شیطان کا آلہ کار ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے اور شیطان اس کو اپنے مطابق بنا لیتا ہے. پھر شیطان جو کہتا ہے نفس وہی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 چیزیں جن سے پہلے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی، یہ سب باہر سے آتی ہیں. اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ اندر ہے، مارے آستی ہے. وہ دشمن اگر سامنے ہو تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن دشمن اگر اپنے اندر ہی ہو، مارے آستی ہو، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کے ذریعے اس ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ رہا قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پیش کی ہیں. دعا